بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حاضرین مجلس، بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں موجود باپردہ خواتین، سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو پوری دنیا کے لیے امن اور سکون اور شانتی کا ذریعہ بنا، اور خاص کر ہمارے اس پیارے ملک کے لیے اس عید کو بہترین سا مستقبل کا ذریعہ بنا ہے۔ حاضرین، سال میں صرف مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے جس کو ہم نے کچھ ماہ پہلے بنایا، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں ہی عید پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عیدگاہ میں تشریف لاتے اور ان دونوں عیدوں کو منایا کرتے ہیں۔ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم تمام کے تمام بھی عیدگاہ میں جمع ہوئے۔ ہمارے کچھ بھائی یہاں پر بیٹھ کر دھوپ میں اپنی قربانی بھی دے رہے ہیں، اور ہمارے کچھ بھائی یہاں پر اپنے وقتوں کی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ حاضرین، یہ عید قربانی کو ہی یاد دلاتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی اس عید کے ذریعے سے یاد دلا کر ہم تمام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندوں، جب کبھی بھی تمہیں موقع ملے میرے خاطر اپنے مال کو قربان کرنے کا، تو اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ اس عید کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مومنوں، جب کبھی بھی اپنی زندگی کے سکون کی قربانی دینی پڑے دین کے لیے، اپنی زندگی کے چین کی قربانی دینی پڑے دین کے لیے، تو کبھی نہیں ہٹنا۔ یہ عید یہی ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سالوں سال انتظار کرنے کے بعد، بہت ساری دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک پیارا بیٹا دیا تھا۔ تب بھی اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم اس امتحان میں کبھی بھی جھجکے نہیں۔ یہ عید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اے مومنوں، جس طرح ابراہیم نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تھوڑا بھی اپنے دل میں کچھ بھی نہیں لایا، اسی طرح ہم تمہیں اپنی اولاد کی قربانی نہیں چاہتے، لیکن جب بھی کبھی موقع ملے اپنے وقت کی قربانی دو، اپنے مالوں کی قربانی دو، دین اسلام کے لیے اپنے سکون کی، اپنے چین کی، اور جب بھی موقع ملے اپنی نیندوں کی بھی قربانی دو۔ یہی یہ عید ہمیں سکھاتی ہے۔ خاص کر عید دو چیزیں ہمیں سکھاتی ہے، ایک مال کی قربانی، دوسری اولاد کی محبت کی قربانی۔ ان دونوں سلسلوں میں، یہ دونوں چیزوں میں آج امت محمدیہ کچھ پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو مال کماتے ہیں، ایک بات ضرور یاد رکھ لیں، ہم جو یہ مال کماتے ہیں یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ذہن سے میں نے اس مال کو کمایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ گھمنڈ آ جائے کہ اس مال کو میں نے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فضل نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے دماغ کی اگر ایک بھی نس کو بند کر دیں گے تو اس کا سارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا، سارے کا سارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، مال کما سکتے، مال کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس مال کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہم تمام مومنوں کے لیے، یہی اس عید کا بھی پیغام ہے۔ اللہ اس عید میں مالداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکالو، جانور خرید کر لاؤ، اور میرے نام پر کیا کرو، ذبح کرو، اور اس میں غربا کا بھی حصہ نکالو، رشتہ داروں کا بھی حصہ نکالو۔ اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت کو نکالنے کے لیے، مال کی جو محبت ہے اس کی قربانی کے لیے اللہ اس عید کو بار بار لاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اولاد کی محبت۔ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح امتحانات دیے ہیں۔ آپ خود تصور کریں، 80 سال پار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اس کے بعد حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کس سے دعا کرتے؟
اللہ سے دعا کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کہ رب حبلی من الصالحین. قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد سے نواز دے. حاضرین، ہم میں سے بھی اگر کسی کو اولاد اگر نہیں ہے تو یہ نہیں دعا کرنا کہ مجھے اولاد دے دے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ نیک صالح اولاد دے. اولاد کا ہونا بڑی بات نہیں، نیک صالح اولاد کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جب بھی موقع ملے اپنے اولاد کے لیے دعا کرنے کا، رب حبلی من الصالحین، یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ نیک صالح مجھے اولاد دینا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 80 سال کے بعد ان کی دعا پہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیسی اولاد دی. اس کے بعد کئی سال گزرے. آپ خود تصور کریں، جب اتنے سالوں کے بعد گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 2-3 سال کے بعد، 5 سال یا 10 سال کے بعد اگر کسی گھر میں بچے ہوں تو اس گھر میں ان بچوں کو بہت زیادہ محبت دی جاتی کہ بھئی 8 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے، 10 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بہت زیادہ لاڑ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو کے گھر میں تو 80 سال کے بعد پیدا ہوا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. تو میرے عزیزوں سوچئے کتنی محبت ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کئی دفعہ حضرت ابراہیم کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں اولاد کے سلسلے میں محبت کتنی ہے، کیا اولاد کی محبت غالب آئے گی یا محبت غالب آئے گی. اللہ نے بار بار امتحان لیے. پہلا امتحان تو یہ لیا کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس جگہ پر چھوڑ کر آنا جہاں پر ایک چرندہ پرندہ تو دور کی بات، ایک دانہ تک نہیں، ایک ہریالی کا تکا تک نہیں ہو. وہاں پر حضرت ابراہیم بے جھجک ہو کر چھوڑا ہے. پھر جب حضرت اسماعیل چلنے کے قابل ہو گئے تو ہر ایک باپ جب اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دیکھتا ہے کہ چل رہے ہیں اور اسی طرح بات کر رہے ہیں تو وہ محبت کی کچھ الگ سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس وقت بھی اللہ نے ایک اور امتحان لیا. دیکھتے ہیں کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل کیا قربانی دیتا ہے میرے لیے. تو اس وقت اللہ نے قربانی کا واقعہ جو ہوا ہے وہ قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے طلب کی. حضرت ابراہیم اس میں بھی جھجکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. مکمل واقعات تو آپ مساجد میں سنتے ہی ہوں گے. تو میرے عزیزوں زیادہ بیان لمبا نہیں، بس اب مختصر سا ختم کرتا ہوں. اس واقعے سے ایک چیز سب سے اہم ملتی ہے کہ آج امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ اولاد کی محبت میں اس کے مستقبل کے متعلق بے فکر ہو گئے. اولاد سے محبت ہے، بھئی بچہ سو جاتے صبح میں، مدرسے کو جانے کی ضرورت نہیں. یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اٹھے گا تو قربانی دینی پڑے گی کس کی؟ میرے بچے کے نیند کی. لیکن میرے پیاروں، ایک عاجزانہ گزارش میں آپ سے کرتا ہوں. میری ماں بہنیں جو اپنے گھروں میں یہ بات سن رہی ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی صبح سویرے نیند کی قربانی دو اور انہیں صبح سویرے اٹھاؤ اور مدرسوں کو بھیجو. یاد رکھو ہمارے بچے جو مدرسے میں جائیں گے، ہماری بچیاں جو مدرسے میں اپنی نیند کی قربانی کو دیتے ہوئے جائیں گے، وہی بچے کل کے روز ہمارے بہترین سے مستقبل کا سبب بنیں گے اور ان بچوں کا بھی بہترین سا مستقبل ہوگا. ورنہ ہم سلاتے رہیں گے، مسجدوں میں اعلان تک ہوتے ہیں بھیجیں بھیجیں بھیجیں، اس کے باوجود بھی بھیجتے نہیں. میرے عزیزوں اللہ کا واسطہ اس طرح کی لاپرواہی نہ کریں. اب بچپن ہی میں دینی تعلیم سے کوئی واقفیت نہیں، بڑے ہو کر وہ بچے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتے. ان بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دین کیا ہے، ان بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے.
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہی مدرسوں میں ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، وہی باتیں اس مدرسے میں ان بچوں کو سمجھائی جاتی۔ اگر ہم بھیجیں گے نہیں تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑے ہونے کے بعد وہی بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، تب باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، میری بچی، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج میری نافرمان بچی ہو گئی، میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو نیند ہے صبح کی، اس نیند کی قربانی نہیں دے پاتے۔ بہت سارے اللہ والے ہیں، بہت سارے اولیاء اکرام ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں ماں باپ نے کس طرح قربانیاں دی اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ محبت کرتے تھے، محبت نہیں ہے اس طرح کا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے کیا کی، اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنے بچوں کو دور کیا، اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا، نیند ان کی ختم کی، ان کو بہلا کر پھسلا کر سمجھا کر مسجدوں کی طرف لے آئے، دین کی تعلیم کی طرف لے آئے اور تمام کی تمام تعلیمات کی طرف لے آئے، تو ماشاءاللہ بعد میں وہی بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا اور وہی بچے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ دو چیزیں سب سے اہم تھی آج کی اس عید میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مال کی قربانی جب بھی موقع ملے دین کے کام کے لیے اپنے مال کی قربانی دو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بات ہو یا نہ ہو اپنے مالوں کی زکات نکالو۔ کیا نکالو؟ اپنے مالوں کی زکات نکالو، یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور پھر کبھی موقع ملا تو صدقات نکالیں، اپنے مال کی قربانی دیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم آپ کے سامنے رکھا، اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں فکر کریں، ان کے مستقبل کے سلسلے میں فکر کریں۔ صبح سویرے اٹھا کر انہیں مدرسوں کو بھیجیں، اسکولوں کو انہیں بہترین سی تعلیم کی طرف انہیں توجہ شام میں پڑھنے بٹھائیں، اور موبائلوں سے جتنا ہو سکے، آج اس عیدگاہ کے اس ممبر سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ موبائلوں سے جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دور رکھیں میرے پیاروں، بہت دور رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 15 سال کے بعد یہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، آنکھوں کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے کمزور ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس ممبر کے ذریعے سے، موبائل سے جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ بس یہی ایک پیغام تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سال جتنے بھی حجاج اکرام حج کو گئے ہیں، اللہ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر حاضرین ساری دعائیں صحت کی درخواستیں آئی ہیں ہر ایک کا تو نام نہیں لے سکتے بس دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ دعائیں صحت کی درخواستیں کیے ہیں اور جو نہیں کر سکے اور ہمارے اس ملک میں چاہے کوئی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو بلکہ پوری دنیا میں بھی چاہے کوئی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور بہت سارے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی درخواستیں آئی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے لک الحمد ولک الشکر یا اللہ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما پروردگار سکون والی اطمینان والی خوشی والی زندگی نصیب فرما عافیت والی حلال روزی نصیب فرما حرام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرما پروردگار ہماری اس عید کو قبول فرما ہماری اس عید کو قبول فرما ہماری قربانیوں کو قبول فرما پروردگار آپ کو راضی کرنے ہی کے لیے ہم اپنے
مال کی قربانی دے رہے ہیں، پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ پروردگار زندگی میں جب بھی آپ کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے، پروردگار ہمیں سامنے سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، ملازمتوں میں آسانیاں اور ترقی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ پروردگار اس سال جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں، تمام کے حج کو قبول فرما، تمام کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، سب عافیت کے ساتھ واپس آئیں ایسے فیصلے فرما، خیر کے بھلائی کے فیصلے فرما۔ پروردگار ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما، پیارے آقا سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ سب کچھ کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے۔ پروردگار ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اگر ہمیں اولاد نہیں ہے تو اولاد عطا فرما۔ پروردگار اولاد ہے تو اولاد کو نیک صالح بنا، اولاد کو نیک صالح بنا، فرما بردار بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی صحیح دینی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ پروردگار ہمارے اس پیارے ملک میں امن و امان نصیب فرما، پورے ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ فرقہ واریت کو، فسادوں کو، تمام بری چیزوں کو ختم فرما، خیر کے بھلائی کیسے فرما۔ ہم تمام کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، پورے ملک میں سب لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری ضرورتیں، ہماری تمنائیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ پروردگار تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہماری تمام تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ پروردگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کے موقع جو بھی دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں اپنے شایان شان عطا فرما۔ جتنے بیٹھے ہیں تمام کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ پروردگار اس دعا کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے صدقے میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔